حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: حدیث کی 3 قسمیں ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ حدیث قولی کسے کہتے ہیں؟ وہ تمام روایت جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو۔ حدیث فعلی کسے کہتے ہیں؟ وہ ایسی روایت جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فعل یعنی کسی کام کا تذکرہ ہو۔ حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ ایسی روایت جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا وہ عمل درج ہو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کا لغوی معنی بات کرنا، گفتگو کرنا، اور اصطلاحی معنی میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات اور احوال کو حدیث کہتے ہیں۔ سند کسے کہتے ہیں؟ جو لوگ حدیث کو روایت کرتے ہیں ان روایت کرنے والوں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں، جیسے اعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سند ہے۔ اعمش راوی ہے جو اپنے استاد ابراہیم نخعی تابعی سے روایت کرتے ہیں، ابراہیم نخعی اپنے استاد علقمہ تابعی سے روایت کرتے ہیں، اور علقمہ اپنے استاد عبداللہ بن مسعود صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ متن کسے کہتے ہیں؟ جہاں سند ختم ہو جائے اس کے اگلے حصے کو متن کہتے ہیں، جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، یہ پوری حدیث متن کہلاتی ہے۔ راوی کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو سند کے ساتھ حدیث کو نقل کرے اسے راوی کہتے ہیں۔ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو بات اپنی طرف سے گھڑ لی جائے اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے، جیسے کوئی بات اپنی طرف سے کہے اور یہ کہے کہ یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ موضوع حدیث کا کیا حکم ہے؟ موضوع حدیث بالکل مردود اور غیر مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ ضعیف کا لغوی معنی کمزور ہے، اور اصطلاحی معنی میں وہ حدیث جس میں حدیث حسن کی شرائط مکمل طور سے نہ پائی جائے۔ حدیث حسن کسے کہتے ہیں؟ حدیث حسن وہ حدیث ہے جس کی سند میں درمیان سے کوئی راوی نہ چھوٹا ہو، بلکہ وہ حدیث واسطہ در واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو، اور اس کے تمام راوی سکہ معتبر، معتمد اور قوت اور عادل ہو، مگر ان میں سے ایک یا متعدد راویوں کی حفظ و یادداشت میں کچھ کمی ہو۔ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث وہ ہے جس کے تمام راوی عادل، سکہ معتبر، معتمد اور متقی ہو، اور اس کی سند متصل ہو۔ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کے راوی بیان کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف سے ہو۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انفق یا بن آدم انفق علیک، یعنی اے ابن آدم تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ احادیث قدسیہ کی تعداد کتنی ہے؟ حدیث قدسیہ کی تعداد 200 سے زیادہ ہے۔ حدیث کی مشہور کتابوں کے نام کیا ہے؟ حدیث کی 6 مشہور کتابوں کو سیرہ ستہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 بخاری شریف، نمبر 2 مسلم شریف، نمبر 3 ترمذی شریف، نمبر 4 ابو داؤد شریف، نمبر 5 سنن ابن ماجہ، نمبر 6 سنن نسائی شریف۔ بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ بخاری شریف کس نے لکھی ہے؟ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بخاری شریف میں کل کتنی حدیثیں بیان کی گئی ہے؟ امام بخاری نے کل 6000 حدیثیں نقل فرمائی۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ غسل کرتے، 2 رکعت نفل نماز فرماتے، پھر استخارہ کرتے، پھر جب کسی حدیث کی صحت پر دل چمتا تو اسے کتاب میں شامل کر لیتے تھے۔ قرآن شریف کے بعد سب سے افضل کون سی کتاب ہے؟ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ مردوں میں سب سے زیادہ کس نے حدیثیں روایت کی؟ مردوں میں سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ آپ سے
कितनी हदीसें मरवी हैं? कुल 5374 हदीस है। औरतों में सबसे ज़्यादा हदीस किससे मरवी है? औरतों में सबसे ज़्यादा हदीस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की है। आपसे कुल हदीस की रिवायत 2210 है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस कौन सी है? अन अबी हुरैरा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इल्लर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मिज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि अज़ीम। यानी अल्लाह दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद हैं और वो ज़ुबान पर हल्के हैं और क़यामत के दिन आमाल के तराजू में बावज़ा होंगे। वो दो कलमे ये हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहि अज़ीम।